بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے ہمارے ناول پازیب کی دوسری قسط آپ سب دوستوں کو بہت پسند آ رہی ہوگی۔ تو آئیے جلدی سے اپنی تیسری قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک طرف اکرام عرف کرمو کا پھل بھوگ رہا تھا اور دوسری طرف تسنیم کی پرورش اس طرح ہو رہی تھی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں۔ شمشیرہ بیگم معمول کے مطابق اپنی بیٹیوں کا بڑھاپا تعمیر کر رہی تھیں۔ تسنیم کوٹھے کی بیٹی تھی اور نہ جانے کس کس کا مستقبل بن کر پرورش پا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی کے بارے میں تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ شمشیرہ بیگم نے اسے اپنی نگرانی میں دودھ پلوایا، صاف ستھرائی کی اور نیا لباس پہنا کر کالا ٹیکا لگایا، سنہری پازیب پیروں میں ڈالی اور پھر آواز لگائی، کرمو، ارے او کرمو، کہاں مر گیا؟ ادھر آ، بہن کو سنبھال۔ اکرام دور سے شمشیرہ کی آواز سن کر آیا اور ہاتھ میں جاڑن سنبھالے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں تجھے، سو رہا ہوگا کنجر، کیسا چالاک ہے۔ اٹھا اور ہاتھ میں جاڑن لے کر اندر آ گیا جیسے بڑے کام کر رہا ہو۔ میں کہتی ہوں تو دیر سے اٹھنا نہیں چھوڑے گا۔ کہاں نانو، سو کہاں رہا تھا؟ 2 گھنٹوں سے تو کمروں کی صفائی کر رہا ہوں، اکرام نے کہا۔ ہاں اماں، میں نے خود دیکھا ہے اسے۔ کر دو اسے، برباد کر دو، ایک کام دے دو اسے، 6 گھنٹے کے لیے چھٹی۔ ارے میں جانتی ہوں اسے، کتے کے بچے، کھڑا کیا دیکھ رہا ہے؟ لے تسنیم کو سنبھال۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے، کرمو نے کہا۔ نواب کا بچہ ہے نا تو؟ 10 بج رہے ہیں، ناشتہ نہیں کیا؟ ابھی صاحبزادے 10 بجے ناشتہ کریں گے اور 2 بجے کھانا کھائیں گے، پھر 6 بجے تک قیلولہ کریں گے۔ تم کان کھول کر سن لو کوثر جہاں، یہ لڑکا ناک کان کاٹ کر چھوڑے گا ہمارے۔ ارے کھڑا منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ شمشیرہ بیگم نے کہا اور اکرام نے جاڑن چھوڑ دی۔ اسی وقت کوثر جہاں آگے بڑھی اور کہا، جاؤ اکرام تم ناشتہ کر لو، تسنیم کو میں لے لیتی ہوں۔ مگر اتنی دیر میں اکرام نے تسنیم کو گود میں لے لیا تھا، پھر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ کوثر جہاں کے اندر اضطراب کی ایک لہر اٹھی۔ بیٹے نے ناشتہ نہیں کیا تھا، ماں کی طرف دیکھ کر بولی، تم بھی حد کرتی ہو، ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا اسے۔ ہاں ہاں جاؤ، گود میں بٹھا کر ناشتہ کراؤ۔ ارے میں کہتی ہوں کسی کام کا نہیں رہے گا وہ تمہاری ان حرکتوں سے۔ گھر کے کام کاج نہیں کرے گا تو کیا اچار پڑے گا اس کا؟ توبہ توبہ، میں تو ہار گئی اس لڑکے سے، شمشیرہ بیگم نے کہا اور بکتی جھکتی باہر نکل آئیں۔ صحن میں اکرام تسنیم کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر بہن کے پیروں پر پڑی۔ سنہری گنگا جمنی پازیبیں ننھی سی تسنیم کے پیروں میں چمک رہی تھیں۔ اکرام کی نیلی آنکھوں میں غصے کی چمک پیدا ہو گئی۔ شمشیرہ بیگم اسے گھورتی دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ سازندے غلام شاہ اور حاجو ایک طرف بیٹھے اپنے کسی کام میں مصروف تھے کہ چھن کی ایک آواز آئی اور سونے چاندی کی گنگا جمنی پازیب دیوار سے ٹکرائی۔ دونوں اچھل پڑے تھے۔ ابھی صورتحال پوری طرح سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی کہ دوسری پازیب بھی دیوار سے ٹکرائی اور غلام شاہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور گراتے ہوئے لہجے میں بولا، ابے گرمی چڑھ گئی ہے کیا دماغ میں، یا کیڑے کل بلا رہے ہیں؟ یہ کیوں اتار کر پھینکی ہے تو نے؟ یہ گھنگرو کس نے ڈالے ہیں اس کے پیر میں؟ اکرام کی بکھری ہوئی آواز ابھری، تیری نانی نے؟ کیوں، کیا ہوا؟ نانی، اکرام نے کہا اور تسنیم کو لے کر چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ غلام شاہ اور حاجو کچھ نہیں سمجھ پائے تھے، لیکن حاجو نے غصے سے پازیبیں اٹھائیں اور شمشیرہ بیگم کے پاس پہنچ گیا۔ لیجئے شمشیرہ بیگم، قیمتی چیز ہے، گم ہو گئی تو قصوروار ہم غریب لوگ ہی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ارے یہ تو تسنیم کی پازیبیں ہیں، کرمو نے پیروں سے اتار کر دیوار سے دے ماری تھیں۔ کیوں؟ اب یہ تو وہی بتا سکیں گے، کہاں مر گیا ہے وہ؟ چھت پر تشریف لے گئے ہیں، حاجو نے چنگاری لگاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے اس گھر میں آ مرا، کیسی منحوس گھڑی تھی جب ہمارے گھر میں یہ مصیبت آئی۔ سنو غلام شاہ، آج اس کتے کے پلے کی تھوڑی سی مرمت کر دو، روگ بن گیا ہے ہمارے گھر بھر کے لیے۔ دیکھو، سینکڑوں کی چیز اتار کر پھینک دی جیسے بڑے نواب کا بچہ ہے۔ حد سے گزر گیا ہے یہ شمشیرہ بیگم،
ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ہم تو بچہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، مگر بڑھتی ہی جا رہی ہیں ان کی یہ حرکتیں۔ بلاؤ ذرا اس کتے کو۔ پھر غلام شاہ اکرام کو آواز دینے لگا۔ کیا بات ہے؟ اکرام نے کہا اور نیچے آ گیا۔ شمشیرہ بیگم غصے سے دانت کچکچا رہی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سنہری بال پکڑ لیے اور پھر اس کی گود سے تسنیم کو لے لیا۔ یہ پازیبیں تم نے اتار کر پھینکی تھیں؟ ہاں۔ کیوں؟ غلام شاہ غرایا۔ نہیں بتاتا، اکرام شاہ بولا، اور غلام شاہ کا تھپڑ اس کے رخسار پر پوری قوت سے پڑا۔ اکرام پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹکرایا تھا۔ کیوں اتاری تھیں یہ؟ نہیں بتاؤں گا، اس نے اسی انداز میں کہا۔ آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تھے۔ غلام شاہ نے آگے بڑھ کر لات ماری تو وہ اچھل کر دور جا گرا۔ بول کیوں اتاری تھیں؟ نہیں بتاؤں گا، کبھی نہیں بتاؤں گا، اکرام نے اصیلے لہجے میں کہا۔ اسی وقت کوثر باہر نکل آئی۔ غلام شاہ نے اکرام کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور بولا، نہیں بتائے گا تو؟ نہیں بتاؤں گا۔ پھر وہ بپھر کر بولا اور غلام شاہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر جڑ دیا۔ اسی وقت کوثر آگے بڑھی۔ ارے ارے، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیوں مار رہے ہو اسے؟ اور تم دیکھ رہی ہو اماں، دیکھ رہی ہو تم؟ کوثر جہاں غرا کر آگے بڑھی اور اس نے اپنے کمزور ہاتھوں سے غلام شاہ کو دھکا دیا۔ بتاؤ کیوں مارا تم نے اسے؟ وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ مجھ سے پوچھو، رئیس صاحب کو یہ پازیبیں پسند نہیں آئی، اٹھا کر دیوار پر دے ماری اور پھر اوپر سے زبان چلائے جا رہا ہے۔ غلام شاہ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اچھا کر رہی ہو تم اماں، خدا کا خوف بھی نہیں رہا تمہارے دل میں؟ معصوم سے بچے کو اس بیڑیوں سے پٹوا رہی ہو تو مر کیوں نہیں جاتا اکرام؟ مر کیوں نہیں جاتا؟ کیوں یہاں اپنی زندگی کھو رہا ہے؟ بھاگ جا یہاں سے، مار ڈالیں گے تجھے یہ لوگ۔ کوثر جہاں زار و قطار روتی ہوئی بولی اور پھر اکرام کو ساتھ لیا اور اندر چلی گئی۔ یہ اچھی بات ہے، پہلے تم ماں بیٹی فیصلہ کر لیا کرو کہ کیا کرنا ہے، پھر مجھ سے کہا کرو، بلا وجہ مجھے برا بناتی ہو۔ غلام شاہ نے کہا، ارے بیڑا غرق اس کتے کا، کس کی آئی میں موت آ جائے اسے، جان جلا کر راکھ کر دی ہے، شمشیرہ بیگم نے کہا، اور بکتی جگتی خود بھی وہاں سے چلی گئیں۔ کوثر جہاں کی طبیعت کا خیال آیا، وہ ان کے کوٹھے کی ٹکسال تھیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا، دل پر بوجھ پڑا تو بیمار ہو جائے گی، یہ سوچ کر کمرے میں چلی گئیں۔ کوثر جہاں خاموش بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی، اس کے ہونٹوں سے مدم مدم آوازیں نکل رہی تھیں، الہی کیا کروں میں، کیسے گھر کا پھول ہے یہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہے۔ شمشیرہ بیگم نے کہا، کہاں گیا؟ باہر گیا ہے۔ دیکھو میری اس سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے، تم خود دیکھو کتنا بگڑتا جا رہا ہے، میں کہتی ہوں اس کا ہوگا کیا؟ میں بھی یہی سوچتی ہوں، کیسا تقدیر کا کھوٹا ہے، نہ جانے یہاں کیوں پیدا ہو گیا، کسی اچھے گھر میں ہوتا تو اس گھر کا چراغ ہوتا۔ شمشیرہ بیگم تھوڑی دیر تک بولتی رہیں، اس کے بعد باہر نکل گئیں۔ کوثر جہاں کے رخسار آنسوؤں سے تر ہوتے رہے۔ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا اکرام کے دل کا درد، وہ اس ماحول کا بچہ نہیں ہے، اس کی رگوں میں دوڑتا خون اس ماحول کو قبول نہیں کر سکتا، اسے گھنگروؤں سے نفرت ہے۔ ہوش سنبھالنے کے فوراً بعد گھنگروؤں کی چھما چھم نے اس کی سماعت زخمی کر دی ہے، وہ اکرام کے لیے کڑتی رہی۔ پھر اس کے دل میں ایک اور درد سلگ اٹھا، اس کے منہ سے مدھم سی آواز نکلی، بے وفا، ایک دفعہ پلٹ کر تو دیکھ لیتے کیسے جی رہے ہیں وہ، تمہارے پیار کا شکار ہوئے، مجھے تو زخمی کیا ہی تھا، اسے بھی اس دنیا میں چھوڑ گئے جو اس کی نہیں ہے۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رب نواز نے لاچا کرتا پہنا تو چاروں ساتھی سے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ نور شاہ نے کہا، بلے بلے، پہلے تو کبھی آپ کو اس رنگ میں نہیں دیکھا شاہ جی، کیوں بھئی برے لگ رہے ہیں یہ کپڑے؟ یہ تو ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کراچی میں اس کا کبھی موقع نہیں ملا۔ خدا کی قسم شاہ جی پورا پنجاب بن گئے ہو، یہ نوکیلی مونچھیں، کالے بھنورے جیسے گھنگریالے بال، اور یہ شیر جیسا چوڑا سینہ اور یہ لمبا قد، شاہ جی قربان ہونے کو دل چاہ رہا ہے۔
قربان ہونے کی بجائے تم لوگ بھی کپڑے بدل لو، نئی نگری نیا نگر، ذرا باہر چل کر تو دیکھیں کہ ہیروں کی اس مارکیٹ میں کیسے کیسے ہیرے جگمگا رہے ہیں۔ شاہ جی پاگل ہو جائیں گے لوگ آپ کو دیکھ کر۔ اور یار مکھن مت لگا، چلو تم لوگ بھی جلدی سے اپنے اپنے لباس تبدیل کر لو، آتے تو ہیں نا یہ کپڑے پہننے، اس کی تو آپ پرواہ ہی نہ کریں شاہ جی۔ پھر ان چاروں نے بھی لاچے کرتے پہن لیے۔ مگر شاہ جی ایک بات تو بتا دو، یہ سوجی کیا؟ او کمال کرتا ہے بھی تو نور شاہ، او بھائی جیسا دیس ویسا بیس، اب تم لوگوں سے کیا چھپانا، اوقات یہی ہے ہماری، یہیں سے ہمارا خمیر اٹھا ہے، طوائف کی اولاد ہیں ہم۔ وہ تو بس یوں کہو کہ ایک دولت مند نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہماری پرورش کی، دنیا سے چھپ چھپ کر پلے ہیں ہم، بہت کم لوگوں کو ہماری اوقات کا پتہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے، بس یوں کہو خاک وہیں پر پہنچ گئی یہاں کا خمیر ہے۔ چلو اب دماغ خراب مت کرو اور سنو، اس کے بعد اس طرح کی کوئی فضول بات سننے کو نہ ملے، کیا سمجھے؟ ہیرا منڈی نئی نئی کہانیوں کا مسکن۔ رب نواز کالے رنگ کے کڑے ہوئے کرتے اور کالے ہی رنگ کے بارڈر والے لاچے میں ملبوس باہر نکلا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گورے رنگ پر سیاہ چڑھی ہوئی مونچھیں اور پھر لمبا چوڑا قد و قامت ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ میں نے کہا نبی بخش ذرا دیکھنا انہیں، یہ کہاں کے جہانگیر چلے آ رہے ہیں؟ وہی لوگ جنہوں نے پیلا کرائے پہ لیا ہے، مگر ہیں کہاں کے، کچھ پتہ تو چلے۔ پان کی دکان پر اکرام بیٹھا ہوا تھا، پان والے سے اس کی گاڑی چھنتی تھی اور وہ اسی کو اپنا دکھ درد سناتا تھا۔ اس وقت بھی دونوں باتیں کر رہے تھے کہ گاہک آ گئے۔ ذرا پان کھلاؤ، چوڑی چھاتی والے شخص نے کہا۔ پان والا پان بنانے لگا۔ کالی کرتی پہنے ہوئے شخص نے، جو رب نواز کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں اور پھر اس کی نگاہیں پان والے کی دکان پر بیٹھے ہوئے اکرام پر پڑیں۔ وہ اسے دیکھتا رہا، اس کے منہ سے آواز نکلی، فضل خان ذرا دیکھنا بچے کو، یہ اس پنواڑی کا تو معلوم نہیں ہوتا، کیا شکل و صورت بنائی ہے اللہ نے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ غلام شاہ اکرام کو تلاش کرتا ہوا آ گیا۔ شاید اکرام کسی کام سے آیا تھا اور پان والے کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اسے دیکھا تو غصیلے لہجے میں بولا، تو یہاں مر رہا ہے؟ کب سے پان منگوائے تھے شمشیرہ بیگم نے، ابے تو ہوش میں آئے گا یا نہیں؟ غلام شاہ نے اکرام کا کالر پکڑ کر اسے نیچے گھسیٹ لیا اور پھر اس کا اٹھا ہوا ہاتھ درمیان ہی میں رک گیا کیونکہ اس کی کلائی پکڑ لی گئی تھی۔ دماغ میں کوئی کیڑا کاٹ رہا ہے، یہ بچہ اس قابل ہے کہ تم اس پہ یہ اپنے کھرپے جیسے ہاتھ اٹھاؤ؟ کون ہو تم؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ غلام شاہ نے ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگایا اور اس میں ناکام رہ کر حیران رہ گیا۔ لمبا چوڑا طاقتور آدمی تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کی کلائی اس طرح روک لے۔ تمہیں سمجھا رہا ہوں بالے، ان رخساروں پر تو شبنم بھی گرے تو پھسل جائے اور تم ان پر یہ اپنا کلہاڑا مار رہے ہو۔ ہاتھ چھوڑو، غلام شاہ نے گھرا کر کہا اور ایک زوردار جھٹکا اپنے ہاتھ کو دیا، لیکن دوسرے ہاتھ میں بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ البتہ رب نواز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ، چھڑا لو کاکے، چھڑا لو، ہم نے کوئی روکا ہے؟ ویسے ہمارا مشورہ ہے کہ معافی مانگ لو اس بچے سے، بات بگڑ گئی تو پھر بنے گی نہیں۔ قریب و جوار کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اس دوران اکرام موقع پا کر کھسک گیا تھا۔ محلے کے کچھ بدمعاش آ گئے اور ان میں سے ایک نے سینہ تان کر کہا، کیا ہو گیا شاہ جی، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، ذرا کلائی پکڑ لی ہے تمہارے شاہ جی کی، آؤ ذرا کوشش کرو۔ بدمعاشوں نے تیور بگاڑے تو نور شاہ، دلبر خان، فضل خان اور شمالے خان نے لمبے لمبے چھرے نکال لیے۔ ایک قدم آگے بڑھے تو پیٹ کھلے ہوں گے تمہارے، کیا کہتے ہو شاہ جی، پھڑکا دوں؟ نور شاہ نے اپنا چھرا ایک بدمعاش پر سیدھا کرتے ہوئے کہا، رہنے دو رہنے دو، ان میراثیوں کے خون سے اپنے چھرے گندے کرو گے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ حرام کے جنوں، آئندہ ہمارے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ گردنیں اٹھا کر لے جانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ غلام شاہ کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑ کر رب نواز نے ایک لات اس کی کمر پر رسید کی اور وہ کئی قدم دوڑتا چلا گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے۔ غلام شاہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ شمالے خان نے ہاتھ سیدھے کرتے ہوئے کہا،
جاؤ بھائی جاؤ، خیال رکھنا شاہ جی اس محلے میں آ گئے ہیں، کسی کی کوئی بدماشی نہیں چلنی چاہیے۔ صورتحال کا سبھی کو اندازہ ہو گیا تھا، چنانچہ لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے۔ رب نواز نے پان والے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بڑے بھیا یہ بچہ کون تھا جس پر یہ ظلم ہو رہا تھا؟ ذرا بتاؤ تو ہمیں اس کے بارے میں۔ وہی جی، شمشیرہ بیگم کا نواسہ ہے، کوثر جہاں کا بیٹا ہے، وہ جو کوٹھا نظر آ رہا ہے وہاں رہتا ہے۔ اور وہ سورما کون تھا؟ غلام شاہ نام ہے اس کا، وہیں کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنا تم نے نور شاہ، یہ طوائفوں کے کوٹھے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ لڑکیاں سونے میں تولی جاتی ہیں اور لڑکے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیے جاتے ہیں، لیکن اس گڈڑی کے لال کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نام ہے اس کا؟ پان والے، اکرام نام ہے اس کا، کرمو کہا جاتا ہے۔ کرمو، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات کا خیال رکھنا، جو بھی ملے اس سے کہہ دینا کہ کسی نے لڑکے کی طرف نظر ٹیڑھی کر کے دیکھا تو دوبارہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکے گا۔ پان والے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ جی جی، اچھا، پان والے نے بادل نخواستہ جواب دیا، اور پھر یہ ٹولی پان والے کو ضرورت سے زیادہ رقم دے کر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ رب نواز نے کہا، مجبوری ہے نور شاہ، اس بچے سے طبیعت لگتی ہے، نہ جانے کیوں ہمیں اس میں رب نواز نظر آتا ہے۔ ہمیں تو خیر، اللہ نواز نے اپنا نام دے دیا ہے، اس بچے کے نام کے ساتھ کوئی نام جڑا نہیں ہوگا، کوئی کرام بھی نہیں کہتا ہوگا۔ اسے بیچارہ کرمو جو زندگی گزار رہا ہے، وہ اسے زندگی گزارنی نہیں چاہیے۔ آؤ ذرا اس کی خبر لیں۔ کیا نام بتایا تھا اس کا؟ شمشیرہ بیگم کے کوٹھے پر۔ اور حقیقت یہی تھی کہ شمشیرہ بیگم نے اکرام کو پان لگوا کر لانے کے لیے کہا تھا، جو خاص مہمانوں کے لیے منگوائے جاتے ہیں، اور اکرام نے دیر کر دی تھی۔ بہرحال غلام شاہ ذلیل و خوار ہو کر واپس پہنچ گیا۔ بڑی شرمندگی تھی، کیونکہ ہیرا منڈی میں بھی اس کی داغ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس علاقے کا سب سے طاقتور پہلوان نما آدمی تھا، مگر آج جو کچھ ہوا تھا وہ بڑا ہی شرمندہ کرنے والا تھا۔ بہرحال بات سنبھالنی تھی، بڑے بڑے سر پھرے آ جاتے تھے یہاں، اور کبھی کبھی تو واقعی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی گلے پڑ جائے تو جان بچانا مشکل ہو جائے۔ بہرحال محفل جمی ہوئی تھی، اس لیے خاموش رہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد رب نواز اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو لوگ دم بخود رہ گئے۔ گائکی اپنے عروج پر تھی، رب نواز کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ وہ ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ خود شمشیرہ بیگم بھی بے چین ہو گئی تھیں۔ ابھی یہ غزل ختم ہوئی تو پانچوں ایک دم اٹھ گئے، بڑے بڑے نوٹوں کی 2 گڈیاں تھال میں ڈالیں اور واپسی کے لیے پلٹے تو شمشیرہ بیگم بولیں، ارے ارے، کچھ پسند نہیں آیا؟ آپ کی پسند کا گایا جائے گا، بیٹھیے تو صحیح۔ نوٹوں کی گڈیاں آنکھوں میں چکا چون جگا رہی تھیں، اور شمشیرہ بیگم اب نوٹوں کی زبان بول رہی تھی، پان تو کھائیے، بیٹھیے تو صحیح۔ ہم کوٹھوں کے پان نہیں کھاتے باؤ جی، آؤ، رب نواز نے کہا، اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کافی دیر کے لیے ایک سنسنی سی چھا گئی تھی۔ جھلستا ہوا سورج آگ برسا رہا تھا، اور لاہور اپنی روایتی گرمی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اہل لاہور اس گرمی سے بچنے کے لیے حسب توفیق انتظامات کیا کرتے تھے۔ ٹیٹیاں لگائے ہوئے ایئر کولر گھروں میں چلتے تو ماحول ٹھنڈا ہو جاتا۔ پرانی حویلیاں تو تہ خانے بنے ہوتے تھے، اور جب سورج اونچا ہوتا تو حویلیوں کے مکین تہ خانوں میں چلے گئے، پھر شام ہی کو باہر نکلے۔ دروازہ کھلا تو لو کے جھونکے اندر آئے، بس ہر جگہ ایک ہی انداز ہوتا تھا، اور سب اسی طرح گرمی مناتے تھے۔ شمشیرہ بیگم کے کوٹھے کے اس کمرے میں جو کوثر جہاں کے لیے مخصوص تھا، کوثر جہاں آرام کر رہی تھی۔ اکرام نہ جانے کہاں سے اس وقت آ گیا تھا، اور اس نے ننھی سی تسنیم کو گود میں بٹھا لیا تھا اور بڑے پیار سے چوم رہا تھا۔ کوثر جہاں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولی، اکرام، ہاں یہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہے۔ ہاں، لیکن کیا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کبھی بڑی نہ ہو، ہمیشہ اتنی ہی رہے۔ بڑی ہو جائے گی تو یہ بھی کیا، یہ بھی تم جیسی ہو جائے گی۔ کیوں، بہت بری ہوں میں؟ ہاں، بہت بری ہو تم، ننو، غزالہ، شبانہ، تم سب بہت برے ہو۔ تم جب لوگوں کے سامنے ناچتی ہو تو میرا دل کرتا ہے کہ تمہارے پیروں کے نیچے شیشے کے ٹکڑے بچھا دوں تاکہ تمہارے پیر زخمی ہو جائیں، اتنے بڑے بڑے زخم بن جائیں کہ ان میں سے ہر وقت خون نکلتا رہے۔ پھر ڈاکٹر تمہارے پاؤں کاٹ دیں، جس طرح لنگڑے شرابی کے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جب تم گاتی ہو تو لوگ تمہیں پیسے دیتے ہیں
تو میرا دل اکرام نے گھونسا بنا کر ہونٹ بیچ لیے۔ کوثر جہاں بے بسی کی نگاہوں سے اکرام کو دیکھ رہی تھی۔ اکرام پھر بولا، میں نے اس کی پازیبیں اسی لیے تو پھینکی تھیں۔ سنو باجی، اسے یہ پازیبیں کبھی کبھی مت پہنانا، ان میں گھنگرو بجتے ہیں باجی۔ اس کے پیروں میں گھنگرو بجے تو میں اس کے پیر کاٹ ڈالوں گا چھری سے۔ میری بات غور سے سن لینا، ایسا ہی ہوگا۔ اکرام کے لہجے میں ایک ایسا اظہار تھا کہ کوثر جہاں کانپ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نیلے شعلے ابھر رہے تھے، اور کوثر جہاں کو یوں لگ رہا تھا جیسے اکرام نہیں وہ بول رہا ہو جس نے اکرام کو اس جہنم میں چھوڑ دیا تھا۔ شاہی محلے میں اس نئے مکین کی آمد لوگوں کے لیے ایک معمہ بن گئی تھی، اور وہ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، صاحب حیثیت آدمی معلوم ہوتے ہیں، شان و شوکت تو بے مثال، کبھی دیکھا نہیں کہ کوٹھوں پر آ جا رہے ہوں، اور پھر لے دین کے اتنے کھرے کہ ایک کے چار ادا کرنے کو تیار۔ پھر ایک شام معمول کے مطابق رب نواز شاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلا۔ پان والے سے سب سے زیادہ یاری ہو گئی تھی، کیونکہ پان کے شوقین تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ پان والے کی چاندی ہو گئی تھی۔ ایک دن کہنے لگے، نام نہیں بتایا تم نے پان والے؟ سرکار خیر دین نام ہے ہمارا، لوگ خیرو کہتے ہیں۔ دیکھ لو، تمہارا پان اتنا پسند آیا ہے ہمیں کہ تمہارے محلے میں ہی آ بسے ہیں، اور محلے والوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ضرور سرکار، خیر الدین نے کہا، اور آس پاس کے دکانداروں کے بارے میں اور پھر کوٹھوں کے بارے میں بتانے لگا۔ ٹھیک ہے، محلے کی سرپرستی بھی کرتا ہے کوئی؟ سرپرستی ہم سمجھے نہیں سرکار۔ یہاں کوئی جھگڑے ہنگامے ہوتے ہیں تو کوئی دیکھتا ہے؟ جھگڑے ہنگامے بہت کم ہوتے ہیں، اور پھر اگر کوئی بڑا ہی جھگڑا ہو جاتا ہے تو گوگیا کو بتا دیا جاتا ہے۔ گوگیا پہلوان سارے معاملات ٹھیک کر لیتا ہے، ہم سب اسے مہینہ دیتے ہیں سرکار۔ ٹھیک اسی وقت دور سے اکرام آتا ہوا نظر آیا تو رب نواز نے نور شاہ سے کہا، نور شاہ، ذرا اس بچے کو ساتھ لے آؤ، ہم اندر جا رہے ہیں۔ نور شاہ نے اکرام سے کہا کیا نہ کہا یہ الگ بات ہے، لیکن وہ اکرام کو ساتھ لے کر رب نواز کے احاطے میں پہنچ گیا۔ یہ احاطہ بے مثال فرنیچر سے آراستہ ہو گیا تھا۔ نور شاہ نے کہا، آؤ بچے، ڈرو نہیں۔ یکدم جیسے اکرام کو کرنٹ سا لگا، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ رب نواز مسکراتی نگاہوں سے اکرام کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بیٹا، آؤ بیٹھ جاؤ، ہم سے دوستی کرو گے؟ اکرام بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کرمو۔ ارے نہیں، کرمو بھی کوئی نام ہوا؟ پورا نام کیا ہے؟ اکرام۔ ہمارا پورا نام رب نواز شاہ ہے، لوگ ہمیں شاہ جی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ بیٹا، اس دن جب ہم تمہارے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جو تمہیں مارنا چاہ رہا تھا، تو اس نے گھر جا کر کچھ کہا تو نہیں تھا تم سے؟ میں چھپ گیا تھا، اکرام نے مسکرا کر کہا۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، مرد بنو، مرد، مرد کبھی کسی سے چھپتے نہیں۔ آئندہ اگر کسی سے کوئی جھگڑا ہوا تو کہہ دینا شاہ جی کا دوست ہوں، اور شاہ جی انتڑیاں نکال کر کندھے پر ڈال دیتے ہیں۔ غلام شاہ سے بھی کہہ دو، غلام شاہ سے بھی کہہ دینا، اس کی ایسی کی تیسی، کوئی بھی ہو، ہمارے بیٹے بن گئے ہو تم۔ اور ٹھہرو ایک منٹ۔ رب نواز شاہ نے شمالے خان کی طرف دیکھا، اور شمالے خان نے اپنے لباس سے ایک خوبصورت سا چاقو نکال کر رب نواز کو پیش کر دیا۔ رب نواز نے وہ گراری دار چاقو کھولا اور اس کا پھل آنکھوں کو خیرہ کرنے لگا۔ لو، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، جس پر جی چاہے کھول دینا، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ پہلا تحفہ تھا جو کسی نے اسے دیا تھا، رکھ لوں؟ اس نے بے یقینی کے انداز میں پوچھا۔ ہاں ہاں، تمہارے لیے ہی منگوایا ہے جان۔ اور پھر رب نواز نے اس کے لباس پر نظر ڈالی، اور اچانک اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ اس نے آواز لگائی، دلبر خان، میں یہی موجود ہوں شاہ جی۔ دلبر خان نے کہا، کوئی درزی ہے آس پاس؟ دیکھا تو نہیں ہے، صبح کو ہمارے جانوں کو کچھ جوڑے چاہیے، سمجھے؟ کیسے آئیں گے یہ تمہارا جانوں اور تمہارا کام؟ بالکل آ جائیں گے شاہ جی، آپ فکر نہ کریں۔ کچھ کھانے کو منگوایا؟ ہاں جی، فضل خان صاحب گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں بیٹا، بتاؤ گھر بار کی، کون کون ہے تمہارے گھر میں، اور کیا کرتے ہو دن بھر؟ کچھ نہیں، بس گھر کی صفائی کرتا ہوں باورچی کے ساتھ،
باورچی خانے میں کام کرتا ہوں، گھر میں باجی ہیں، ننو ہیں، باجی غزالہ اور باجی شبانہ ہیں، میں ہوں۔ شام کو سارے ساتھ زندے آ جاتے ہیں جب محفل ہوتی ہے، اکرام نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فضل خان مٹھائی، کچوریاں، کباب، دہی بڑے لے آئے جو ایک میز پر رکھ کر سجا دیے گئے، اور شاہ جی نے اکرام کا ہاتھ پکڑ کر میز کی طرف موڑتے ہوئے کہا، بیٹھو بیٹا، چلو شروع ہو جاؤ۔ میں؟ اکرام تعجب سے بولا، ہاں اور کون، تمہارے لیے ہی تو منگوایا ہے، چلو اب تکلف مت کرو۔ بڑی محبت گھلی ہوئی تھی رب نواز کے لہجے میں، اور اس کے چاروں ساتھی محسوس کر رہے تھے کہ رب نواز کے اندر اس وقت کوئی اور ہی احساس پل رہا ہے۔ اکرام نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ مجھے بھوک نہیں ہے، لگ جائے گی لگ جائے گی، اگر تم نے تکلف کیا تو دوستی ختم ہو جائے گی ہماری، اور اگر ننوں کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا، ماریں گی نا؟ ہاں، تو پھر وہ چاقو کس کے لیے دیا ہے تمہیں؟ کوئی بھی ہو، تم پر کوئی بھی ہاتھ اٹھائے، تم اس پر چاقو اٹھاؤ اور کھینچ دو نیچے سے اوپر تک، یہ ہمارا وعدہ ہے، کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ رب نواز کے لہجے میں غراہٹ پیدا ہو گئی۔ پھر اکرام نے کھانے کی جانب ہاتھ بڑھا دیے۔ رب نواز نے کہا، ننو تمہاری نانی ہے؟ ہاں، اور تمہاری اماں؟ ماں؟ اکرام آہستہ سے بولا، ماں خبر نہیں کون ہے، باجی اکیلے میں کہتی ہیں کہ مجھے تم ماں کہا کرو، اور جب میں انہیں ماں کہتا ہوں تو بہت خوش ہوتی ہیں۔ کون سی باجی؟ کوثر جہاں۔ اور تمہارے باپ کون ہیں؟ رب نواز نے سوال کیا، اور اکرام کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ دوستو، یہ تھی ہماری تیسری ایپیسوڈ جو کہ ناول پازیب کی آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ تو امید ہے آپ سب دوستوں کو ہمارا یہ ناول اور ہماری یہ کہانی بہت ہی زیادہ پسند آ رہی ہوگی۔ تو اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ سٹوری اور یہ ناول پسند آ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے، آپ کی رائے ہے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جو نئی آنے والی ایپیسوڈز اور ناول کا اگلا حصہ ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے۔ تو اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکرام کا شاہ جی کے ساتھ جو ہے وہ دوستی ہونے کے بعد کیا ہوا، اور پھر آگے کیا کیا واقعات پیش آئے اس کہانی میں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجیے، اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔